السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے دو تین چیزوں پر۔ سپریم کورٹ کے قاضی صاحب جو دو چار دن کے مہمان ہیں، انہوں نے بھی جاتے جاتے پی ٹی آئی کو ایک اور جھٹکا، ایک ٹھیکا ضرور لگا دیا۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہے، جنہوں نے اپنی منتخب اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز پہ بھروسہ نہیں کیا، یعنی کہ جن پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا ان پہ نہیں کیا، اور جن پہ بھروسہ تھا انہیں کے اوپر وہ بغیر بھروسے کے آگے پیچھے ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو باقی چلو ان کے جو منتخب لوگ ہیں ان پر غصہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک شخص مبارک زیب، اس پر کیوں غصہ ہے، کس کھاتے میں غصہ ہے، ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایک بار پھر سے کہوں گا، پوری قوم کو مبارک ہو 26ویں آئینی ترمیم۔ کوئی تیر نہیں مارا، جمہوریت بحال نہیں ہوئی، عدلیہ آزاد نہیں ہوئی، میڈیا آزاد نہیں ہوا، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوئی، کشمیر آزاد نہیں ہوا، جو مہنگائی ہے وہ ختم نہیں ہوئی، غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ ججز ہماری مرضی کے ہوں گے، کنٹرولڈ ہوں گے، اسی پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر آپ خوشیاں منائیں جتنا آپ منا سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ جو معاملہ کہ آئینی ترامیم کے بعد جو پولیٹیکل کیسز ہے وہ اب آئینی بینچ ہی سنے گا، اور جب گزٹ میں چیز آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب قاضی کی منافقت کہے یا دوغلا پن کہے یا کوئی اور چیز کہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب 13 جنوری کو قاضی نے بلے کا نشان چھینا تو پھر اس موصوف نے خود اپنے جو مخصوص نشستوں والے کیس میں کہا کہ الیکشن کمیشن ہمارے فیصلے کا غلط جو ہے وہ کر چکا ہے انٹرپریٹیشن۔ پھر یہ سماعت کئی بار نظر ثانی اپیل آئی، پہلے تو مقرر نہیں کرتے رہے، اور جب مقرر کرتے رہے تو پھر حامد خان صاحب ادھر ادھر ہوتے رہے۔ آج جب سماعت تھی تو قاضی صاحب کہنے کے لائق بھی ہے یا نہیں میں نہیں کہوں گا، اور جسٹس مسرت ہلالی اور محمد علی مظہر پر مشتمل یہ 3 رکنی بینچ بیٹھے تھے۔ حامد خان آئے، انہوں نے کہا میں دلائل ہی نہیں دوں گا اس بینچ کے سامنے، مجھے کلیئر پتا ہے کہ جس شخص کے سامنے میرے کیسز ہے وہ تعصب سے بھرا ہے، میں اس کے سامنے دلائل ہی نہیں دوں گا۔ اس پہ قاضی کو جب آئینہ دکھایا تو پہلے برا تو مان گئے، لیکن انہیں پتا ہے کہ حامد خان بھی کوئی ایسے کوئی گھسا پٹا وکیل نہیں ہے، وہ بھی کوئی مستفین کاظمی نہیں ہے جس کو آپ پولیس کے ذریعے پکڑوا کے اور اس کو اوپر تشدد کراؤ گے۔ حامد خان ایک نام ہے، ایک برانڈ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ اچھا جی ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، لیکن اس کیس میں نیاز اللہ نیازی تھے، بیرسٹر گوہر تھے، علی ظفر بھی تھے۔ اچھا اسی نیاز اللہ نیازی کو آج قاضی کو یاد ہے، لیکن اس دن جب یہ مخصوص نشستوں والا کیس چل رہا تھا تو قاضی صاحب کو پھر نیاز اللہ نیازی سے پوچھا تھا آپ کون، تب وہ یاد نہیں تھا ان کو۔ بیرسٹر گوہر آج ان کو یاد ہے لیکن تب ان کو یاد نہیں تھا، انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر سے پوچھا آپ کون۔ تو آج جب یہ حامد خان بیٹھ گئے، بیرسٹر علی ظفر آئے، اور اس ٹائم پہ انہوں نے کہا سر آئینی ترامیم کے بعد یہ کیس اب یہاں بنتا ہی نہیں، یہ بینچ اب یہ کیس سن ہی نہیں سکتا، نہ ہم یہاں پہ دلائل دے سکتے ہیں۔ اور جس چیز کو قاضی کے نوکری کے لیے بلاول زرداری صاحب نے دن رات ایک کر کے اور جسٹس منصور کو سائیڈ لائن کر کے اور اپنے ٹاؤٹزم اور پنڈی کے جو ٹاؤٹ صافی ان کو لگا کے اور جو چیلے میلے ان کو لگا کے کہ قاضی کو نوکری دینی ہے نوکری دینی ہے، وہی قاضی کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کسی چیز کا نہیں پتا، میرے سامنے تو کوئی ترمیم نہیں۔ ابے تیرے سامنے کون سے ترمیم ہونے ہیں؟ ترمیم پارلیمنٹ میں ہوں گے، آپ کے سامنے کدھر سے ترمیم آئیں گے؟ پھر میرے سامنے تو ترمیم کوئی نہیں ہے، میرے سامنے تو معاملہ کوئی اور ہے، معاملہ کوئی اور ہے لیکن لنک کوئی اور ہے۔ آئینی بینچ نے اب آئینی جو پولیٹیکل کیسز ہے وہ سننے ہیں، لیکن موصوف نے کیا کہا؟ آپ کی وہ درخواست ہم خارج کرتے ہیں، آپ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کس کو سننا ہے اور ہم کس کو نہیں سننا۔ ابھی یہ مرضی نہیں ہے، آپ 2-4 دن کے مہمان ہیں، کوئی انسانوں کی طرح اپنی عزت بچائے اور جائے، نہیں تو آپ کو گھر میں بھی بیٹھنا مشکل ہوگا۔ یہ پاکستانی عوام ہے، یہ کسی کو تنگ کرنے پہ آ جائے تو بہت تنگ کرتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کے جو نظر ثانی اپیل تھی انہوں نے خارج کر دی۔ ان کا یہی ہو سکتا تھا
دوسرا جو معاملہ ہے کہ یہ آئینی عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنی قیادت کے اوپر جو اپنی قیادت یعنی کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر جو عدم اعتماد کیا، ان کے اوپر پروپیگنڈا کیا، یہ لوگ ادھر ہے، یہ لوگ ادھر ہے. سب سے پہلے جو 4 ایم این ایز تھے جو بک بھی گئے، 5 ایم این ایز کر لے. مبارک زیب ہے، انہیں 8 باجوڑ کا، اس پہ میں بات کروں گا، لیکن جو باقی عثمان علی اور ظہور قریشی اور یہ جو باقی تھے اورنگزیب کچی اور اس طرح کی جو لوگ تھے، جب پہلی بار یہ آئینی ترامیم کے لیے رات کے اندھیرے میں انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی اور مولانا تب ڈٹ گئے تھے، تو اس وقت سے یہ لوگ غائب تھے. پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ سارے اپنے گھروں میں، لیکن یہ رابطہ نہیں کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تب کے جو ہے وہ بک چکے تھے. ڈاکٹر زرکا اور تیمور سلیم جو ایک وہ ہے سینیٹرز ہے، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سینٹ اجلاس میں تو جو 65 تھے وہ انہوں نے ووٹ دیا. ڈاکٹر زرکا اور دوسرا جو سلیم صاحب ہے ان کا تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے، نہ وہ پارلے میں وہ سینٹ آئے. پھر یہ بھی کل سے خبر چل رہی تھی کہ زین قریشی صاحب جو ہے وہ آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. تو اگر زین قریشی پارلیمنٹ آئے تھے تو پھر ان کا ووٹ کدھر گیا؟ وہ کیوں کاسٹ نہیں کیا؟ اپنی قیادت کے اوپر سب سے زیادہ جو تحفظات ہے یا عدم اعتماد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اور پاکستان تحریک انصاف کی ہی قیادت کو ہے. وہ الگ بات ہے کہ قیادت کا گیم چل رہا ہے. اچھا، ڈاکٹر زرکا کی بھی ویڈیو منظریاب بھی آ گئی ہے. وہ بھی کہتی ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہے نہ ایسا کروں گی. آل دو اب ترامیم ہو چکے، لیکن ڈاکٹر زرکا کا ووٹ نہیں گیا اس میں. زین قریشی کی ویڈیو آ گئی، انہوں نے کہا میرے والد کے کہنے پہ میں روپوش ہو گیا تھا، لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ میں پارلیمنٹ آیا تھا، لاجز آیا تھا، فلاں آیا تھا. میں کہیں نہیں تھا، میں روپوش تھا، لیکن میں پارلیمنٹ کہیں نہیں آیا. اب اس کی بھی ویڈیو بیان ہے، اس پہ بھی بات جو ہے وہ انہوں نے بھی ڈینائی کیا. اب ایک جو معاملہ ہے مبارک زیب جس کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ سے ہے، انہیں 8 سال کا ہے. یہاں پہ پی کے انہیں 8 اور پی کے 12 کا. جب یہ رولا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹوں کی تقسیم کی، تو گلظفر اور گلداد یہ 2 بھائی ہے، کزنز ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف نے وہ ٹکٹ دے دی ہے. اور جو کہ ریحان زیب پی ٹی آئی کا ایک اثاثہ تھا، بڑے تگڑے کارکن تھے، جیلوں میں بھی یہ فستائیت میں جیلوں میں بھی گئے ہیں، لیکن وہ ڈٹے رہے اور وہ خان کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا، جب یہ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہوا، پی ٹی آئی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا، تو وہ صوبائی حلقے پہ وہ اپنا جو آزاد حیثیت میں وہ انتخاب لڑنا چاہتے تھے اور کھڑے ہو گئے. لیکن سین یہ ہوا کہ جب قومی اور صوبائی اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے انتخاب کے لیے کاغذات جمع کرائے، کیمپین چلانا شروع کیا، تو ایک دن باجوڑ مین چوک پہ ریحان زیب کو فائر کر کے شہید کیا گیا. اس کے بعد ریحان زیب کے جو بھائی ہے مبارک زیب، جس کے حوالے سے کل سے یہ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے، مبارک زیب نے ڈیسائیڈ کیا، اور ان کے جو قبائلی لوگ تھے یا ان کی جو فیملی تھی، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ریحان زیب کی جگہ مبارک زیب یہ الیکشن لڑیں گے. پی ٹی آئی کی عادت وہاں پہ گئی، ان کو کہا آپ نہ لڑے، ہم آپ کو پیسے دیں گے. کہا یار پیسوں کی بات نہیں ہے، بے شک ہم غریب ہے، پیسوں کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ریحان زیب لڑ رہا تھا اور وہ نہیں ہے، اس نے اپنی جان قربان کی، ایک نشست ہمیں دے دے، قومی کا دین ہے، صوبائی کا دین ہے، مرضی آپ کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے اسے کہا جا مڑا تو میں دیکھتا ہوں کیسے جیت سکتا ہے. اور پھر مبارک زیب صوبائی اور قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا. پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہولڈر تھا
وہ تھا گلظفر۔ اب جب انتخابات ہو گئی 8 فروری والے، تو ان کا انتخاب جو ہے وہ 8 فروری کو نہیں ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ریحان زیب شہید ہو گیا، ان کے بعد میں ضمنی انتخاب ہوا تھا۔ اب مبارک زیب صوبائی اور قومی دونوں نشستیں جیت گئے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے گلظفر کو اور گلداد کو شکست ہوئی، اور باجوڑ کے عوام نے مبارک زیب کو منتخب کیا۔ پھر اس کے بعد یہ منتخب ہو گئے، یہ پارلیمنٹ آئے، پی ٹی آئی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور پارلیمانی جو ہوتے ہیں لسٹ، اس میں بھی اس کا نام شامل نہیں کیا۔ جب مسودے اور یا آئینی ترامیم کی باتیں آنا شروع ہو گئی، تب ان کو یاد آیا کہ مبارک زیب بھی کوئی بندہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ شاہد خٹک ہے، میں نے بھی گیا، گنڈا پور نے بھی اس سے ملاقات کے لیے بلایا، ملاقات کرائی، لیکن وہ امیدوار پی ٹی آئی کا تھا نہیں۔ پھر انہوں نے اس نے باقاعدہ کہا کہ یار میرے جو ہے نا وہ میرے فنڈ مجھے چاہیے میرے حلقے کے لیے، کیونکہ میں وہاں سے ایم این اے منتخب ہوا۔ اس نے جب صوبائی حلقہ چھوڑا تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کا امیدوار دوسری دفعہ ہار گیا اور عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار جیت گئے۔ تو دونوں جو وہ نشستیں تھی صوبائی اور قومی، وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب مبارک زیب کو انہوں نے کوئی خاص لیفٹ نہیں کرا۔ جب یہ آئینی ترامیم والا رولا شروع ہو گیا، گورنمنٹ نے اس کو اپروچ کیا، اور پھر ان کو یاد ہے کہ اچھا جی کوئی مبارک زیب ہے، اور پھر مبارک زیب کو ڈیل بھی دیا، ساتھ ساتھ پروپیگنڈا بھی کیا کہ یہ بک گیا، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جس طرح پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بک گئے، مبارک زیب نے بھی آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا، اور یوں یہ آئینی ترامیم جو 26ویں آئینی ترامیم ہے یہ پاس ہو گیا، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس پوری کہانی سے آنے والے چیف جسٹس کے لسٹ سے آؤٹ ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کے اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔